لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں انسان کی فطرت ہے، انسان جب دوسروں کو پریشانی میں دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن جب خود پریشانی کا شکار ہوتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے تکلیف کس کو کہتے ہیں، درد کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں مشرق وسطیٰ میں ظلم و زیادتی کا دور جاری تھا ایک زمانے سے، لیکن بہت سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ مشرق وسطیٰ میں سیز فائر نہ ہو اور جنگ بندی بھی نہ ہو، لیکن آج وہی لوگ جب آگ کا شکار ہوئے ہیں، ایک ایسی آگ جس نے دنیا کے سپر پاور ملک کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد ساری دنیا حیران ہے کہ آخر موسم سرما میں ایسی بھیانک آگ کیسے لگ سکتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ریزن دیتے ہیں کہ بھئی کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے لگی، اس وجہ سے لگی۔ ارے تم چاہیں جتنے بہانے بناتے رہو، دنیا چاہے جتنی باتیں کرتی رہے، ریزن دیتی رہے، بہانے ڈھونڈتی رہے، لیکن ایمان والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ ایمان والے جانتے ہیں ان بطش ربک لشدید، جب رب پکڑ کرتا ہے تو بہت سخت پکڑ کرتا ہے۔ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک، وہ ملک جو خود کو دنیا میں سپر پاور کہلواتا ہے، اس کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ سپر پاور تو کوئی اور ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کا واحد مرکز جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، نئی نئی ایجادات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ساری دنیا کے ممالک سے آگے ہے، لیکن جب عذاب الہی کا سامنا ہوا تو دنیا میں سپر پاور کہلوانے والا ملک اپنے ملک میں لگی آگ کو قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ انسان ہے، ظلم کرتا جاتا ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے وارننگ ہے۔ پاور ملی ہے، طاقت ملی ہے، ستہ ملی ہے، دولت ملی ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ تم دنیا کے مالک بن گئے، نہیں، تمہیں چھوٹ تو دے دی جاتی ہے، ظالم کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی ہے، لیکن جب پکڑ کی جاتی ہے تو پھر ظالم بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کی پریشانی میں، تکلیف میں خوشی کا اظہار کریں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہالی ووڈ سٹارز کے آشیانے بھی آگ کا نشانہ بنے۔ ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے ٹویٹس کیے تھے مشرق وسطیٰ میں جو ظلم و زیادتی چل رہی ہے، اس کے ٹویٹس آج بھی موجود ہیں۔ کہا تھا نہیں، کوئی سیز فائر نہیں، یہودی ریاست کوئی سمجھوتا نہ کرے، کوئی معافی نہ دے، بلکہ غزہ اور فلسطین پر حملے جاری رکھے، اس طرح کی خواہشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ آج وہی ہالی ووڈ اسٹار، دنیاوی اعتبار سے اسٹار ہے، وہی جب خود کا آشیانہ جلا، جب خود کا گھر جلا تو روتا ہوا نظر آیا۔ ہمیں خوشی نہیں ہے اس بات کی، لیکن اتنا ضرور کہیں گے، اللہ رب العزت نے احساس تو کرایا نا، پتہ لگا نا کہ جب گھر جلتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، جب آشیانہ اجڑتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اور میں کہوں گا ان ان بھکتوں سے بھی اور گودی میڈیا کے چینلز جو آج اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ اس کو مشرق وسطیٰ سے جوڑ رہے ہیں، مڈل ایسٹ سے جوڑ رہے ہیں، غزہ سے جوڑ رہے ہیں، فلسطین سے جوڑ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تمہارا باپ لگتا ہے؟ یہ تمہارا کون لگتا ہے؟ آج تمہیں ان کی تکلیف لگتی ہے، ان کی پریشانی لگتی ہے؟ اگر یہ انسان ہے تو غزہ کے اندر بسنے والے بچے انسان نہیں کیا؟ فلسطین کے اندر بسنے والے انسان نہیں کیا؟ کبھی ان کے لیے تو تمہاری چیخیں نہیں نکلیں؟ آج جب تمہارے آقا کو پریشانی ہوئی تو چیخیں نکل رہی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یار انسان بنو، انسان، پریشانی جس کو بھی ہو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، تکلیف جس کو بھی ہو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن گودی میڈیا کی بڑی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ارے
اس کو تو عذاب سے جوڑ رہے ہیں، اس کو تو ایسا جوڑ رہے ہیں، یہ تو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ تھا۔ گودی میڈیا والوں، تم کلائمیٹ چینج گاتے رہو، سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے، ایمان والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ جب رب پکڑ کرتا ہے تو پھر بڑے بڑے طاقتور بے بس نظر آتے ہیں۔ دیکھا نا، آج ٹیکنالوجی ترقی کی بات کی جاتی ہے، نئے نئی ایجادات دنیا میں موجود ہیں، اور سب سے زیادہ یہ سپر پاور کہلوانے والا ملک خود پر ناز کرتا ہے اور دنیا میں جہاں چاہے ظلم کرتا ہے۔ دیکھا نا، سپر پاور کون ہے، سپیریئر کون ہے؟ ایک آگ کو بجھانے میں ناکام نظر آئے، اور ایسے موسم سرما میں آگ، اتنی خطرناک آگ، اور جب کہ میں سمجھتا ہوں جو کیلیفورنیا کا شہر ہے اس کے نزدیک سمندر بھی بہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی بھیانک آگ، اتنی خطرناک آگ۔ اب جو لوگ ایمان کو نہیں جانتے، جو لوگ رب پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ریزن دیتے رہیں، ریزن تلاش کرتے رہیں، بہانے تلاش کرتے رہیں کہ اس وجہ سے لگی۔ ہم تو یہی مانتے ہیں کہ مالک کل، خالق کل کی یہ وارننگ ہے دنیا والوں کو، طاقت ملے، پاور ملے تو پاور کا غلط استعمال نہیں کرنا، سطح کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ ڈالرز پیترانے والوں، طاقت پیترانے والوں، ظلم کرتے وقت یہ بھی یاد رکھو کہ ایک ایسی طاقت ہے جس نے ساری دنیا کو چلایا ہے اور وہی چلائے گا، اسی نے ساری دنیا کو بنایا ہے۔ جب وہ پکڑ کرتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں پاتا۔ آج طرح طرح کی چیزوں سے سہارا لیا جا رہا ہے آگ پر قابو پانے کے لیے، لیکن ہم دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کو بے بس دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عذاب الہی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں ظالموں سے کہوں گا، جن کے اشارے پر، جن کی فنڈنگ پر، جن کی سپورٹ پر غزہ کے بچوں کو شہید کیا گیا، غزہ کے بچوں پر ظلم و جبر کیا گیا، ظلم و زیادتی آج بھی جاری ہے، اب بھی وقت ہے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لو اور یہودی ریاست کی پشت پناہی کرنا بند کرو، ورنہ یاد رکھو تاریخ بھری پڑی ہے، عذاب الہی کے بارے میں پڑھو۔ جب رب پکڑ کرتا ہے تو نہ نمرود جیسا بچ پایا، نہ فرعون جیسا طاقتور انسان بچ پایا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پناہ مانگنا چاہیے اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے۔ ہم ساری دنیا میں امن و چین و سکون کے خواہاں ہیں، ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں امن قائم رہے، لیکن اسی دنیا میں غزہ بھی شامل ہے، صرف امریکہ نہیں، اسی دنیا میں فلسطین بھی شامل ہے۔ اگر امریکیوں کا حق ہے شانتی سکون، تو فلسطینیوں کا بھی حق ہے شانتی اور سکون۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں پریشانی آئی تو لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور غزہ میں، فلسطین میں اتنے سالوں سے ظلم و زیادتی چل رہی ہے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آہیں نظر نہیں آئیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا بگاڑا تھا اسرائیل کا، کیا بگاڑا تھا اس یہودی ریاست کا؟ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، تب تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ تمہارا خون ہے، مسلمانوں کا خون نہیں؟ امریکہ میں بسنے والے انسان ہیں، غزہ میں بسنے والے انسان نہیں۔ انسان ہو، انسان بن کر رہو، مالک بننے کی کوشش مت کرو۔ مالک دنیا، مالک کل، مختار کل پروردگار کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے ایمان والوں کے خلاف، اور مشرق وسطیٰ میں ایک نہ ختم ہونے والا ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھو، یہ جو مشرق وسطیٰ میں بسنے والے مسلمان ہیں، بالخصوص فلسطین کے گرد و نواح میں، یہ وہ مسلمان ہیں جو پہاڑ جیسا ایمان رکھتے ہیں، پہاڑ جیسے ارادے رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا مل کر ان کو مٹانا چاہے گی تو مٹا نہیں پائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کے اندر جذبہ ہے ایسا کہ جس کو دیکھ کر دنیا حیران ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے گھر اجاڑے گئے لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر یہی جملے تھے: اے یہودی ریاست تیرے ساتھ امریکہ ہے، تیرے ساتھ دوسرے ویسٹرن کنٹریز ہیں، لیکن ہمارے ساتھ پروردگار ہے، ہمارے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد ہے، ہمارے ساتھ پیغمبر اسلام ہیں. اس طرح کے جملے ہم نے دیکھے. انہوں نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آج گودی میڈیا کہہ رہی ہے کہ صاحب مشرق وسطیٰ کے ظلم کو امریکہ سے جوڑ رہے ہیں، امریکہ میں ہونے والے مسئلے کو وہاں سے جوڑ رہے ہیں. کیوں نہیں جوڑیں گے؟ امریکہ میں ہونے والی پریشانی ہے. امریکہ میں تکلیف آئی تو تمہیں تکلیف ہوئی، غزہ میں تکلیف آئی تو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ غزہ میں ظلم ہوا تو تمہیں درد کیوں نہیں ہوا؟ فلسطین میں بسنے والے انسان نہیں ہیں کیا؟ اس لیے ہم تو کہتے ہیں، یاد رکھو، کوئی کسی بھی دھرم کا ہو، کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، ہر ایک کو اپنے مذہب کے اکارڈنگ، اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ پریکٹس کرنے کا، جینے کا ادھیکار ہے. یار کیوں کسی کے مذہب کی بنا پر ظلم و زیادتی کرتے ہو؟ اگر مذہب، دھرم، ریلیجن کی بنیاد پر ظلم و زیادتی کرو گے تو اتنا یاد رکھو، قدرت جب انتقام لیتی ہے تو بڑے بڑے ظالم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں.